شرک نہ ہوتا تو حضور سے شرک نہ کہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا فضع الاکبر ہے. وہ شرک، سورہ انبیاء. لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے نظر آ رہا ہے، ایک ہے شرک خفی جو نظر اے نہیں آ لوگوں رہا. ڈرو اپنے رب سے. اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے. بہت بڑی شے ہو. شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے. مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا. یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات ایک سیاہ اندھیری رات میں جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچے ایک سیاہ پتھر پر انسانوں میں پھر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا، بتائیے، ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے آپ نے والی فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہے اس طرح کی کیفیت ان پر جاری ہوگی. جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. حالانکہ وہ کسی نشے میں گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت. ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں پھر میں چلوں گا اقسام پر. اپنے مومن کے صادق بندوں کو بچا دے گا. میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے. کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، حال یہ بغیر علم اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی گویا کہ یہ آخری منزل، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے. یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ہائیسٹ ٹیسٹیمونی، لیکن باتیں بڑھائیں گے. سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ تو شرک نہیں ہے اور یہ اجتہاد کیا جانا. یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے. ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ ایسا بھی ہمارا خلیل اللہ ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن ابو الانبیاء، ضرور کر سکے. امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم. میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی خاص اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل. ہمیشہ کے لیے نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم. ابو الانبیاء. اور نمبر 3 جو بھی انی جاعلک للناس اماما، امام الناس. اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین. سید حسین نصر ہے، ایرانی ہے. ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے. میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے. اب ذرا آپ نے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجیے، آپ بنایا کرتے ہیں تو وہ اسے گمراہ کرتے رہے گا عذاب سعید، اور پہنچا کر رہے گا شرک کی 3 بڑی بڑی جلانے والے دوزخ کے عذاب. یا شرک فی الصفات نمبر 1. اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے شرک فی الصفات نمبر 2. اللہ تعالیٰ کو تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے. شرک فی الحقوق نمبر 3. وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، اس لیے کہ یہ مضمون بہت طویل ہے. جسم میں اگر نطفہ بنا ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں. ساری غذا تو مجھ سے آئی ہے. اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، گوشت کھایا ہے تو وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے. تو تمہاری جو تخلیق ہے سب شرک فی صفات پر ہونی چاہیے. وہ مٹی سے. ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کئی سال سے پھیل رہے ہیں. 6 گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا. ترجمہ عام طور پر جمع موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجیے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی.
کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں. یہ دو کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں. اسی کے اندر جو ہے یہ باقی ہے کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسے تو تین تقسیمیں ہو گئی. شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، جو تعارف ہے قرآن کا میرا لیکچر تھا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں جن کی ٹیکس اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک. ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کی ہیں. اور شرک فی صفات جو ہے نمبر 2 اسٹیجز کی کہ جو رحم یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گا. آئے گا سورہ مومنون، اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہے اپلائی کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم چاہتے آپ کو ٹھوکر نہیں رحم لگے. کے اندر رحم مادر میں وہ شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے. بیٹا یا بیٹی اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، بندہ اللہ کی عبادت. لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہے، ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے. شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہے کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں. تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت. درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا. اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات، اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کی جو جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں. ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے. یادداشت لائی ہو جاتی یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی افضل العمر ہے، جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، اس سے پہلے کہ انسان اس کے بیٹی بنا دینا، جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے. اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ وہی ہو گئی کہ نہیں. دعا کر دیجیے اللہم اغفر لہ. دیکھیے غور کیجیے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے. گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمائے. انسانوں میں آ جائیے سید کا بیٹا سید ہوگا، ادخلہ فی رحمتک وحافظ. مغل کا بیٹا مغل ہوگا. اللہم نور مرقدہ. یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم ومنکم لوگ. من یتوفا ومنکم من یرد یہ الی ارذل بدترین العمر شرک. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور واقعہ یہ کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں بچا. ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا. جب اس پر پانی برساتے اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد. احتجاج ان میں ذرا فرق ہے. اس میں جنبش ہو جاتی ہے. ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ کا آقا ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ. تو کیا وہ مسافر تو زمین اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ نہیں ہے، وہ حرکت کر رہی ہے. ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ زمین پڑی ہوئی تھی ثابت اپارچونسٹ. بے آب ہو گیا، خوش. ابن الوقت کوئی اصول نہیں. بسط اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی. گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس. یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ابن الوقت. جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے. لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے لیے تو تعبیر ہو سکتی ہے. قسم قسم کی تر و تازہ. لیکن انہوں نے ولد کہا ہے. ولد کسے کہتے ہیں؟ صوفی بیٹا. تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر، یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ چند مہینے کا ہوتا ہے. یہ تمہارا جو ہے یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اس کے یہ سورہ کہف میں ہے اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا.
مردہ کو لقد جئتم شيئا إدا زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی تكاد ہوئی السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وَأَنَّ السَّاعَةَ دعوا یہ کہ للرحمن قیامت آ کر رہنی ہے لا ریب فیہا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اللہ یبعث من فی القبور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو آئے گا بیٹا ان کو بنایا. جو قبروں کے اندر ہے. تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن تمہاری اس يُجَادِلُ فِي گستاخی اللَّهِ کی وجہ سے بِغَيْرِ علم آسمان وَلَا هُدًى پھٹ وَلَا پڑنے کو كِتَابٍ ہے. مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے زمین شق ہو جانے کو ہے. بارے میں اللہ کی بات اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائے. خداوندی کے بارے میں انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصدیق کر دی. کرتے ہیں حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی یا بیٹا. ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجیے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی فضاء ہے. اکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء جو خود فانی ہو. اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج. کیوں ہے آپ کو طلب اے بیٹے کی؟ لوگوں ڈرو اپنے رب سے تقویٰ ہم نہ اختیار ہوگے کرو اپنے ہمارا رب نام کا. زندہ رہے. یقیناً قیامت کا یہ زلزلہ eternal بہت بڑی شے ہونے کی خواہش ہے inherent. جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے چلے گا. اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا. بھول جائے گی ہر دودھ پلانے یہ والی طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے اس کی ضرورت کس کو ہے جو خود فانی ہے؟ بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے. دینے کو تیار ہوتی ہے اس کو کوئی احتیاط آنکھ نہیں آنے دیتی لیکن وہ سخت ایسا آپ نے بات سمجھ لی. میں ایسی بہت سختی بات ہوگی کروں کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں اسی کو طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے دہشت کا عالم یہ ہوگا جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ بنی اسماعیل. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ جو موحد کامل تھا ابراہیم جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین. ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کی